واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دینی اسلام سے نوازا ہے اور اپنی رہنمائی کے لیے اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کی بھی خود ذمہ داری دی، اور اس میں ہر مشکل کی رہنمائی ہے، ہر مشکل کا حل ہے، لیکن ہے ان کے لیے جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین آئے، بس جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعدوں بشارتوں پر وعیدوں پر یقین آئے، اور جن کو یقین نہ ہو وہ کرے اپنا کام، وہ پیچھتے رہے اور دھکے کھاتے رہیں، پریشان ہوتے رہیں گے، سوائے پریشانی کی اور کوئی راستہ نہیں اور کوئی اس کا انجام نہیں، نتیجہ نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا لازمی ہے، اس کے بغیر اس کا ایمان ہی نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، جو اللہ نے فرما دیا، حضور نے فرما دیا، بس وہی حق ہے اور وہی حتمی ہے اور وہی حل ہے۔ دنیا پریشان ہو رہی ہے دوستوں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے پریشانیاں مختلف انداز سے آتی رہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ساری پریشانیاں اسباب کچھ بھی ہوں ہے اللہ کی مشیت سے۔ اللہ کو منظور ہے گرمی ہے، جہاں گرمی ہوتی تھی وہاں سردی ہے، جہاں سردی ہوتی تھی ہوائیں چلتی ہیں وہاں گرمی ہے۔ لائے کوئی طاقت جو اس کو بدل دے، کوئی طاقت نہیں۔ یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی یہ تو اسباب کے تحت ہے نہیں، کسی کے ہاتھ میں اس کا حل نہیں ہے۔ ایک پریشانی یہ آتی مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، یہ اس کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، ظاہری اسباب میں ماننے کی وجہ یہی ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن ہے اللہ کی مشیت سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کو منظور ہوگا ارزانی، کوئی بھی آ جائے اور کوئی کتنی بھی سازش کر لے نہیں چلے گا۔ اللہ کو منظور ہوگا تو یہ ظاہری اسباب کارگر ہوں گے اور ان کی وجہ سے وہ ہوگا جو نظر آتا ہے۔ پانی کی پریشانی ہے، اس کی وجہ ہے، فلاں کی وجہ سے، یہ ہے وہ ہے، آپ جانتے ہیں کیا کیا نام لیے جاتے ہیں۔ مان لیا کہ ظاہری اسباب میں کے درجے میں ہے، یہ ظاہری اسباب کے درجے میں ٹینکر مافیا ہے، یا جو ہے نا انتظامیہ کی لاپرواہی ہے، یا ذاتی مفاد ہے، جو بھی کہے مان لیا، لیکن واللہ باللہ حقیقت میں فیصلہ اللہ کا ہے۔ اللہ کو منظور ہے کہ پانی ہوتی ہوئی نہیں پلاؤں گا، کرے کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسباب کے ہوتی ہوئے سب کچھ ہے، لیکن اللہ اس میں کمی کر دیتا ہے۔ ظاہر اسباب کچھ بھی ہوتے ہیں، لیکن فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی حال آتا ہے مسلمان پر تو کمزور ایمان والوں کی فوراً نظر اسباب پہ جاتی ہے۔ دوستوں برا نہیں ماننا، میں سبق دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کی بتائے ہوئے جو احکامات ہے، جو ترتیب ہے، جو عقائد ہے، جو نظریات ہے، اس کے روشنی میں بولتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ مسلمان پر کوئی بھی حال آئے، دوسروں پر بھی آتے ہیں، ان کا تو ہے ظاہری اسباب کا راستہ، لیکن مسلمان کے لیے ظاہری اسباب کا راستہ تیسرے چوتھے نمبر پر ہے۔ ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن تیسرے چوتھے نمبر پر۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر تو امتحان بھی نہ ہوتا۔ اللہ نے ظاہر اسباب بھی رکھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ فیصلے نظر آتے رہتے ہیں، حالات کہ مسلمان پر بھی آتے ہیں، کافر پہ بھی آتے ہیں، اور ہر طرح کی دنیا میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن مسلمان نے اس کو اس طرف لے جانا ہے، اور جو غیر مسلم ہیں جن کو اللہ پر عقیدہ نہیں ہے انہوں نے اس کو بالکل ظاہری اسباب کے ساتھ جوڑنا ہے۔ مسلمان نے صرف ظاہری اسباب کے ساتھ نہیں جوڑنا اور ظاہری اسباب کو نظر انداز بھی نہیں کرنا۔ فرق سمجھو، بڑا باریک فرق ہے، اور اس لیے یہ باریک ہے کہ اسی میں تو امتحان ہے، اس میں تو آزمائش۔ تو جو بھی پریشانی آتی ہے یہ اللہ کا فرمان ہے، وما اصابکم من مصیبۃ فبإذن اللہ، وما اصاب من مصیبۃ الا بإذن اللہ، یعنی جو بھی پریشانی آتی ہے ہوتی ہے اللہ کی مشیت سے۔ اب مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہے تو اللہ کو منظور، ورنہ کون ہے مائی کا لالا جو اس کا جو ہے نا اس کو ہمارے اوپر اس طرح مسلط کرتا۔ سورہ فاطر کی آیت ہے، وما يمسك من رحمة وما يرسل من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے کوئی رحمت کا فیصلہ کر دیا ہے تو کوئی نہیں ہے جو اس کو روک لے۔ ارزانی اللہ کی رحمت ہے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہوائیں اللہ کی رحمت ہے، پانی کا مہیا ہونا، اپنی ضرورت کی بقدر کافی ہونا اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا جب اللہ کو منظور ہو، اور جب اللہ کسی رحمت کو روک لے، کسی چیز کو روک لے، تو کوئی ایسا عین قوت جو اس اللہ کی اس رکاوٹ کو دور کر دے۔ سورہ فاطر کی آیت غالباً تیسری ہے، دوسری ہے۔ تو جو بھی حالات آ رہے ہیں مسلمان کی نظر اس پر ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وجہ اس کی ہمارے اعمال ہے، بجائے دوسرے کو مورد جرم قرار دے دینا۔ خود کے اندر کمی ہے، اپنی کمی ہے، ہمارے میں کمی نہ ہوتی تو اللہ کی رحمت کو کون روک سکتا؟ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو روک لیا ہے، اور ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ تو اس وقت جیسے گرمی اللہ کی طرف سے ہے، پانی کی کمی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور وجہ ہمارے اعمال ہے۔ اور اس کا حل جیسے اس میں نظر آ رہا ہے کہ ہم کچھ بینر لگا دیں، کچھ آواز بلند کریں، کچھ کریں، اسباب کے درجے میں ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ اور ہے جو مسلمان کو حکم ہے۔ یہاں کے نمازی ہمارے ساتھی ہے، پچھلے جمعے آیا، گھر میں آگ لگ جاتی، پتہ نہیں چلتا کیا وجہ ہے، آگ لگ جاتی، ظاہری اسباب ہوتے کچھ بھی نہیں ہے، بند کمرہ ہوتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بستر ہے بند، بستر ہے بند، لاک لگی ہوئی کمرے ہیں اور کوئی کنیکشن کی بھی قریب نہیں ہے، آگ لگ جاتی ہے، اس میں کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا فوراً ذہن کس طرف جا رہا ہے کہ چلے چلتے ہیں مودی صاحب کے پاس، جنات کا چکر ہے، جادو کا چکر ہے۔ چونکہ بے تکلف ساتھی ہے، میں نے اس کو بولا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، کیا اللہ یہ پریشانی آ رہی ہے دور فرما دے، بجائے اس کے کہ وہاں سے میرے پاس زحمت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کام کیا نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ کہ سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ رب العزت سے اس مشکل کا حل مانگے، اس کے بعد صدقہ کرے، تیسرے نمبر پر اسباب کی تلاش میں رہے، کیا وجہ ہے؟ جنات بھی ہو سکتے ہیں اور ظاہری اسباب بھی ہو سکتے ہیں، کسی کی شیطانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے پہلے جو کام ہے مسلمان کا وہ کم از کم 2 رکعت نفل ہے۔ ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ اب اس موقع پہ صبر تو نماز تو 2 رکعت نفل ہے، صبر کیا ہے کہ آپ بدگمانی نہ کریں کہ ماسی نہیں کیا ہوگا،
मासी चक्कर क्या होगा, यहाँ कोई चौकीदार नहीं क्या होगा, पता नहीं कोई पड़ोसी ने कुछ किया होगा दूर से कुछ। इस पे अपने जहन में अगरचे ख्यालात आते रहते हैं, इंसान है, लेकिन आपने कोई फैसला नहीं करना उन पे। ये सब्र है, ये सब्र है। 2 रकात नफल, सब्र, गुमानी न करें। तीसरे नंबर पर सदका है। चौथे नंबर पर फिर जो है ना ज़ाहिरी असबाब तलाश करें।